حالیہ پاک بھارت جنگ میں انڈیا کو شکست دینے کے بعد اپنی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش میں مصروف پاکستان نے اب 39 عدد چینی ساختہ ZME جنگی ہیلی کاپٹرز پاکستان آرمی ایویشن میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین کی ZME ہیلی کاپٹر کی اہمیت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا موازنہ انڈیا کے امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر سے کیا جا رہا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب چند روز قبل امریکہ سے 3 اپاچی اٹیک ہیلی کاپٹرز کی پہلی خریداری دلی کے ہنڈن ایئر بیس پر پہنچی۔ یہ انڈیا کی جانب سے امریکی ساختہ جنگی ہیلی کاپٹرز کی پہلی خریداری ہے، لہٰذا پاکستان نے اس کا توڑ کرنے کے لیے چینی ہیلی کاپٹرز لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے پاک بھارت جنگ کے دوران بھارت کے فرانسیسی ساختہ رافیل طیاروں کو گرانے کے لیے پاکستانی ایئر فورس نے چینی ساختہ تھنڈر جہازوں کا استعمال کیا تھا۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر دفاع سے وابستہ فورم پر ایک چینی ساختہ ME-10Z ہیلی کاپٹر کی تصویر گردش کرتی دکھائی دی، جو پاکستان میں کسی فائرنگ رینج پر کھڑا نظر آ رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی تصویر قرار دیا، جبکہ دیگر کا ماننا تھا کہ شاید یہ Z-10 ہیلی کاپٹر کا کوئی پرانا ورژن ہے جو ٹیسٹنگ کے لیے پاکستان آیا ہے۔ انہی قیاس آرائیوں کے بیچ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے چینی ساختہ Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹروں کو پاکستان آرمی ایویشن میں شامل کیے جانے کا باضابطہ اعلان کیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق جدید ٹیکنالوجی سے لیس یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلی کاپٹر ہر طرح کے موسم میں دن اور رات میں کسی بھی وقت درست نشانہ لگانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جدید ریڈار سسٹم اور جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لیس Z-10ME ہیلی کاپٹر فوج کی فضائی اور زمینی خطرات کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ کرتا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کے پاکستان آرمی ایویشن میں شامل ہونے کی تقریب کی صدارت فیلڈ مارشل اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کی۔ تاہم اصل سوال یہ ہے کہ چینی ساختہ ZME اٹیک ہیلی کاپٹر کی اہم خصوصیات کیا ہیں اور یہ کن ہتھیاروں سے لیس ہے۔ ایئر کمانڈر ریٹائرڈ مزمل جبران کے مطابق ZM ہیلی کاپٹر کی تیاری 1994 میں تب شروع ہوئی جب چین کو ایک جدید جنگی ہیلی کاپٹر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ چین کا پہلا مقامی طور پر تیار کردہ اٹیک ہیلی کاپٹر ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کو چانگی ایئر کرافٹ انڈسٹریز کارپوریشن نے تیار کیا ہے۔ Z-10 نے 2003 میں پہلی آزمائشی پرواز کی۔ اگرچہ یہ 2009 سے چینی فوج کے زیر استعمال ہے، تاہم اسے 2012 میں چینی فوج میں باضابطہ طور پر شامل کیا گیا۔ معروف دفاعی میگزین ایشین ملٹری ریویو کے مطابق چینی ہیلی کاپٹر جدید میدان جنگ کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ یہ قریبی فضائی مدد، اینٹی ٹینک کارروائیوں اور محدود ایئر ٹو ایئر لڑائی کی صلاحیتوں کا مؤثر امتزاج پیش کرتا ہے، جو اسے انڈیا کے اپاچی ہیلی کاپٹرز کے ہم پلہ کلاس میں شامل کرتا ہے۔ گزشتہ برسوں میں اس کے مختلف ورژنز میں بہتری لائی گئی ہے، جن میں جدید میٹرو ویو فائر کنٹرول ریڈار، طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت اور زیادہ میزائلوں کا بوجھ اٹھانے کی خاصیت شامل ہے۔ عام طور پر بیشتر ریڈار دھند والے موسم میں مؤثر کارکردگی نہیں دکھاتے، لیکن ZME میں نصب ریڈار دھند میں بھی شاندار پرفارمنس دیتا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کا موبائل گن سسٹم ایسا ہے کہ پائلٹ جس سمت دیکھے گا، گنز خود بخود اسی سمت شعلے برسانا شروع کر دے گی۔ اس کے جدید ترین ماڈل میں ایک نیا طاقتور انجن نصب کیا گیا ہے جو پرواز کی کارکردگی اور رینج دونوں میں اضافہ کرتا ہے۔ کارکردگی کے لحاظ سے ZME کی زیادہ سے زیادہ رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ اس کی مؤثر رینج وزن اور اضافی فیول کے مطابق 800 سے 1120 کلومیٹر کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کا خالی وزن تقریباً 5100 کلو گرام ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن 7200 کلو گرام تک پہنچ سکتا ہے، جو اسے لائن آف کنٹرول کے ساتھ طویل پرواز یا گہرائی میں حملوں کے لیے قابل اعتماد بناتا ہے۔ عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی ماہرین نے چینی ہیلی کاپٹر میں اپاچی طرز کا ریڈار، ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو سرفیس میزائلز اور دیگر جدید ہتھیاروں کے سسٹم فٹ کروائے ہیں تاکہ اسے اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ ان کے مطابق پاکستان نے چین سے 30 ہیلی کاپٹرز خریدے ہیں جو کئی کھیپوں میں پاکستان پہنچیں گے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।